اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ پروگرام مذاکرہ ہے اور ہمارے ساتھی علماء اکرام جو ہیں وہ تبلیغ کے سلسلے میں مختلف جگہوں پر گئے ہوئے ہیں، اس لیے اس پروگرام میں مجھے ہی بات کرنی پڑتی ہے اور مذاکرہ جو ہے وہ آپ سے ہی ابھی ہوگا۔ تو آج کا ٹاپک ہے کربلا کی خواتین، اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور اگر آپ اس سلسلے میں کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں، انشاءاللہ اپنی بساط کے مطابق اس کا جواب دیا جائے گا۔ جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل صالح عمل کرے گا، من ذکر او انثی، وہ خواہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، بشرطے کو وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی ضرور عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ان کے لیے بہترین اعمال کی جزا میں ہم انہیں اجر بھی ضرور دیں گے، ما کانوا یعملون، یعنی جو وہ عمل کرتے ہیں اس کا ہم بہترین اجر بھی ان کو عطا کریں گے۔ تو قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کے مطابق اللہ تبارک تعالی عمل قبول کرتا ہے، صالح عمل، خواہ وہ مرد سے ہو خواہ وہ خاتون سے ہو۔ اللہ کے نزدیک معیار تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو حقیقت میں انسان جو ہے اس کی حقیقت اس کی روح کی وجہ سے ہے، اس کے جسم کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کی روح کی وجہ سے، اور روح جو ہوتی ہے نہ مذکر ہوتی ہے نہ مؤنث ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو انسان کی حقیقت ہے اس کی روح سے ہے، اور فرمایا کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر خیر عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم کربلا کی خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ کربلا میں جو حق و باطل کے درمیان معرکہ ہوا، اس میں جہاں مردوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں، وہاں خاندان عصمت و طہارت کی خواتین اور اہل بیت سے محبت رکھنے والی خواتین نے بھی جذبہ ایثار اور قربانی کی وہ لازوال داستان رقم کی کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ اگر کربلا کے جہاد میں خواتین شامل نہ ہوتیں تو اس کی وہ عظمت نہ ہوتی جو اب اس کو حاصل ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام وقت کے امام تھے اور قافلہ شہداء کے میر کارواں تھے۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اسرا کی قافلہ سالار تھیں، اور شہداء کا پیغام
پہنچانے کے لیے جو کردار کربلا کی خواتین خصوصاً جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے انجام دیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد دیگری زینب۔ تو اگر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو کربلا کے پیغام کو پہنچانے والا کوئی اس طرح سے نہ ہوتا۔ حضرت زینب بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کا نام زینب اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھا گیا۔ آپ کے بہت سے القابات ہیں، جس میں ثانیہ زہرا، صدیقہ صغریٰ، عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، شریکۃ الحسین، الکاملہ، الفاضلہ، المعصومہ، الصغریٰ، صدیقہ صغریٰ، تو یہ سب آپ کے القابات ہیں، اور ہر لقب جو ہے وہ ایک خاص صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سن 5 ہجری یا بعض روایت میں سن 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی۔ آپ کی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے والد گرامی حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام، اور آپ کے نانا جان ختمی مرتبت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور آپ کے دادا حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور آپ کی دادی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تھیں۔ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی علیہ السلام کو آپ کا نام معین کرنے کے لیے کہا، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسول کریم پر سبقت نہیں دینا چاہتا، بچی کا نام رسول کریم تجویز کریں گے۔ جب رسول پاک تشریف لائے اور بچی کو دیا گیا رسول پاک کے ہاتھوں میں، تو کہا یا رسول اللہ اس بچی کا نام بھی آپ تجویز کریں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب پر سبقت نہیں لینا چاہتا۔ تو ایسے میں جبرائیل امین نازل ہوئے، اور انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا سلام رسول پاک کو پہنچایا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اس نو مولود کا نام اللہ تعالیٰ نے زینب معین کیا ہے۔ اس طرح آپ کا نام زینب معین ہوا، یعنی وہ بیٹی جو اپنے باپ کی زینت ہے۔ زین اور اب دو لفظوں سے مرکب ہے، زین اور اب۔ زین کا مطلب زینت اور اب کا مطلب باپ کی زینت۔ تو یہ ایسا مبارک نام ہے اور اتنی بڑی قدر و منزلت کی یہ بیٹی ہے کہ جو اس باپ کی زینت ہے کہ جس کے متعلق رسول کریم نے فرمایا کہ اے علی تیری معرفت کما حقہ، یا میرا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ تو وہ علی اس عظمت کا مالک کہ جس کو ہر کوئی پہچان نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، اور اس کی حقیقی معرفت اس کا اللہ اور اس کا رسول رکھتے ہیں، ایسی عظمت والے باپ کے لیے زینت بن کر آئی ہیں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ اور جب رسول پاک نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تھا اپنی اس نواسی کو، تو گریہ کرنے لگے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جب گریہ کا سبب پوچھا
تو حضور نے ان مصائب کو بیان فرمایا کہ جو آئندہ اس نومولود بچی پر وارد ہونے والے تھے۔ حضرت زہرا نے پوچھا کہ بابا جو میرے اس میری بیٹی پر کی مصیبتوں پر گریہ کرے گا اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو زینب پر روئے اسے حسن اور حسین پر رونے کا ثواب نصیب ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہ بی بی اس عظمت کی مالک ہے کہ اپنے بھائیوں جو کہ معصوم امام ہیں، بی بی پر رونا اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ حسن اور حسین پر گریہ کرنا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو رسول گرامی حضرت زہرا، حضرت امام علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام سجاد اور حضرت امام باقر کی مصاحبت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ علم و تقوی و زہد کے بلند مرتبہ پر فائز تھیں، تو 7 معصوم اماموں کے ساتھ آپ کو زندگی کرنے کا اتفاق ہوا ہے اور ان سے کسب فیض کیا معصوموں سے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے آپ کے بارے میں فرمایا انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ فہمۃ غیر مفہمہ، خدا کا شکر آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جن کا کوئی معلم نہیں اور ایسی فہمیدہ ہیں کہ کسی کو انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معصوم امام جو ہے وہ مبالغہ نہیں کرتے بلکہ وہ حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھپھی اماں اللہ کا شکر کہ آپ ایسی عالمہ ہیں جو کسی کے پڑھانے بغیر ہی آپ جانتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہستی ہیں حضرت زینب کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نور ملتا ہے، علم ملتا ہے، روشنی ملتی ہے، عالمہ غیر معلمہ۔ اور آپ نے یعنی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بہت سی روایات جو ہیں وہ نقل کی ہیں، تو اس طرح سے آپ کو محدثہ بھی کہا جاتا ہے۔ رسول پاک کی، حضرت علی کی اور اسی طرح دوسرے معصوموں سے آپ نے روایتیں نقل کی ہیں، اور اسی طرح آپ نے بعض اصحاب پیغمبر ان سے بھی روایت نقل کی ہیں، جن میں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر، محمد ابن عمرو ہاشمی، عطا بن صائب جیسے اصحاب شامل ہیں۔ مورخ شیخ عبداللہ مامکانی لکھتے ہیں کہ چونکہ امام سجاد علیہ السلام کربلا میں بیمار تھے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے امامت کی بعض امانتیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے سپرد کی تھیں اور چند وصیتیں بھی آپ کو فرمائیں، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام دونوں نے آثار ولایت اور احکام الہیہ کو بیان کرنے میں آپ کو اپنی نائب خاصہ بنایا تھا۔ اسی لیے لوگ حضرت امام سجاد کی شفا یابی تک حلال و حرام الہی کے جاننے کے لیے جناب زینب کبریٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ کے فہم و علم کا یہ عالم تھا کہ امام علی علیہ السلام نے کم سنی میں آپ سے فرمایا کہ اے میری نور نظر کہو واحد، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی زبان اقدس سے کہا واحد، پھر امام نے فرمایا کہو اثنین، یعنی 2 کہو، تو آپ نے فرمایا میں اپنی زبان کہ جس سے ابھی میں نے واحد کہا اثنین کیسے کہہ سکتی ہوں؟ اس سے آپ کا اشارہ خدا کے لیے ایک ہونے یعنی توحید کی طرف تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ بی بی ہے سلام اللہ علیہا۔ جب حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام
سن 36 ہجری میں کوفہ تشریف لے گئے تو لوگوں کی درخواست پر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے عورتوں کو تفسیر قرآن اور دوسرے علوم دینیہ سے بہرہ مند فرمایا۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خلافت جو ہے اس کا دارالخلافہ جو ہے مدینہ سے کوفہ منتقل کیا تو پھر آپ کی جو دوسرے خاندان کے لوگ تھے، افراد تھے، اور اسی طرح آپ کی بیٹیاں وہ بھی وہاں پر تشریف لے آئیں۔ جناب زینب کبریٰ بھی کوفہ میں ہجرت کر لی، تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا وہاں پر خواتین کو احکام الہی کا درس دیتی تھیں، تفسیر قرآن کا درس دیتی تھیں اور علوم دینیہ سے بہرہ مند فرماتی تھیں۔ ایک مرتبہ عورتوں سے قاف ہا یا عین صاد کی تفسیر فرما رہی تھیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے بیٹی کی آواز سنی تو فرمایا، اے زینب، یہ حروف کربلا میں آپ کے بھائی حسین پر نازل ہونے والی مصیبت کو بیان کرتے۔ عزیزان گرامی، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی تفسیر اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے یا وہ لوگ جانتے ہیں جو کہ وارث قرآن ہیں۔ تو یہ الفاظ یعنی جو حرف ہیں قاف ہا یا عین صاد، تو اس سے کہا گیا ہے کہ قاف سے کربلا ہے اور ہا سے ہلاکت ہے اور یا سے یزید ہے اور عین سے عطش ہے اور صاد سے صبر ہے۔ تو یہ اس سے کربلا کی طرف اشارہ ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شادی جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوئی تھی، آپ کے کزن تھے وہ۔ اگرچہ کئی خواستگاروں نے خواستگاری کی لیکن امام علی علیہ السلام نے سب کو رد فرمایا۔ جب آپ اپنے شوہر کے گھر تشریف لائیں تو جناب عبداللہ کے مال میں بہت برکت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کو مال کثیر عطا کیا، اور آپ کے شوہر جو عبداللہ ابن جعفر تھے وہ بھی نہایت پاکیزہ انسان تھے اور اللہ کی اطاعت و بندگی کرنے میں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بھی بڑے وہ آگے ہوتے تھے، اس لیے ان کو یعنی جود و سخا کا سمندر کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے زہد کے بارے میں امام زین العابدین فرماتے ہیں، انہا مدخرت شیئن من یومہا لغدن یا لغدہا ابدا، میری پھپھی جناب زینب نے کبھی بھی کل کے لیے کوئی شے بچا کر نہیں رکھی۔ حضرت امام سجاد کے قول سے واضح ہوتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جو کچھ گھر میں ہوتا تھا تو اسے مصرف میں لے آتی یا پھر راہ خدا میں خرچ کرتی تھی۔ آپ کی عفت و پاک دامنی کا عالم یہ تھا کہ اگرچہ آپ عصمت کبریٰ کے درجے پر فائز نہیں تھیں لیکن آپ کو عصمت صغریٰ ضرور حاصل تھی۔ ابھی آپ کا بچپن تھا لیکن یحییٰ مازنی کہتا ہے کہ میرا گھر حضرت علی علیہ السلام کے پڑوس میں تھا، لیکن نہ میں نے کبھی زینب کبریٰ کو دیکھا نہ کبھی ان کی آواز سنی۔ جب بھی آپ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جاتی تو رات میں گھر سے اس حالت میں نکلتی کہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام ایک آپ کے دائیں اور ایک آپ کے بائیں جانب اور حضرت علی علیہ السلام آپ کے آگے ہوتے تھے، اور جب روضہ رسول پر پہنچیں تو حضرت علی علیہ السلام قندیلوں کو بجھا دیا کرتے تھے۔ اس شان کی مالک تھیں کہ رات میں عشاء کے بعد بھی روضہ رسول کی زیارت کرنے کے لیے بھی تشریف لاتی تو آپ کے بھائی حسن اور حسین ساتھ ہوتے اور مولا علی ساتھ ہوتے آپ کے والد گرامی، اور پھر جب اب رسول پاک کے روضے میں داخل ہوتی تو حضرت علی جو ہیں وہ چراغ بھی بجھا دیتے تھے۔ تو اگرچہ رات کے وقت یعنی کوئی نماز کے لیے آتا ہے یا کوئی نماز شب کے لیے تو آپ کو یہ بھی تحمل نہیں تھا، گوارا نہیں تھا کہ کوئی
نمازی اور نماز تہجد پڑھنے والا یا روضہ رسول کی زیارت کرنے والا جو ہے اس کی بھی نگاہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر پڑے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی نوافل کو ترک نہیں فرمایا، اس لیے حضرت امام حسین نے وقت وداع فرمایا تھا، یا اختاہ لا تنسانی فی نافلۃ اللیل، اے میری بہن زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جیسے وہ امام عالی، وہ عظیم الشان مرتبہ کے مالک، وہ بھی اپنی بہن حضرت زینب سے کہہ رہے ہیں کہ میری بہن زینب جب آپ نماز تہجد پڑھیں تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہا کی کیا عظمت تھی کہ حسین جیسے امام بھی ان سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی نماز شب میں یاد رکھنا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا فرمان ہے کہ ایسی عبادت گزار تھیں کہ آپ کی عبادت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اِنَّا رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اے رسول یقیناً آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ کبھی رات کی 2/3 کے قریب، کبھی نصف شب اور کبھی 1/3 نماز کے لیے قیام کرتے ہیں، اور ایک گروہ آپ کے ساتھیوں میں سے بھی آپ کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس آیت کی تلاوت کے بعد فرمایا کہ مذکورہ آیت میں گروہ سے مراد ہم ہیں جو اپنے جد امجد کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو عزیزان گرامی یہ وہ ہستیاں ہیں، اور چونکہ کہا گیا کہ رسول کریم نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور ان کے جو ساتھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کے اصحاب میں بھی سے یعنی مصداق ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقی مصداق جو ہیں وہ آپ کی اہل بیت ہی ہے، کیونکہ رسول کریم جو ہیں نماز تہجد جو ہے وہ مسجد میں نہیں اپنے گھر میں ہی پڑھتے تھے، تو یا اپنی کبھی بیٹی کے گھر میں، کبھی اپنے گھر میں۔ تو بی بی فرماتی ہیں جناب زینب کبریٰ کہ اس گروہ سے مراد ہم ہیں جو اپنے جد امجد کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے دونوں فرزندوں کے ساتھ کربلا میں شرکت کی، اور امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے قیام و شہادت کے مقاصد کو مسلمانوں کے گھر گھر منتقل فرما دیا۔ آپ نے مصیبتوں پر ایسا صبر کیا کہ تاریخ میں کوئی بھی بی بی اور کوئی بھی ایسی مثال نظر نہیں آتی، نہ کوئی جیسی بی بی اور نہ کوئی ایسی مثال کہ جن میں ایک دن میں اس قدر مصائب پڑے ہوں کہ اس کے باوجود وہ صبر کی اس منزل پر فائز ہوئیں کہ جب ابن زیاد نے پوچھا کہ تمہارے اس اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے تمہارے بھائی حسین کے ساتھ ایسا سلوک کیا، تو آپ نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ہؤلاء قوم کتب اللہ علیہم القتل فبرزوا الى مضاجعہم وسیجمع اللہ بینک وبینہم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج یومئذ ثقلتک امک یبن مرجانہ۔ سبحان اللہ، وہ بی بی کہ جو 72 کی ماتمدار ہے، جس کے اپنے گھر کے افراد 18 بنی ہاشم جو ہیں وہ شہید ہوئے، وہ بی بی جو ابھی 10 محرم کو یہ دن دیکھ کے آئی ہے، ابھی 2-3 دن بعد جب کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا، تو وہ ظالم جناب زینب کبریٰ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اے بی بی، تو نے دیکھا کہ اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس بی بی نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں ایک روشن باب ہے۔ فرمایا ما رأیت الا جمیلا،
ہم نے تو جو پروردگار سے دیکھا جمیل ہی جمیل ہے، حسن ہی حسن ہے، بلائی ہی بلائی ہے، خوبی ہے، خوبی اور زیبائی کے علاوہ ہم نے تو کوئی شے نہیں دیکھی۔ ہم وہ قوم ہیں جن کے لیے خدا نے درجہ شہادت کو قلم قدرت سے لکھ دیا۔ انہوں نے طریق الہی کو سامنے رکھا اور وہ اپنی مقتل کی طرف گئے، اور اللہ تعالیٰ ان قریب تجھے اور انہیں جمع فرمائے گا، اور اس وقت اس عادل حقیقی کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوگا۔ اس وقت تمہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ کون کامیاب ہوا، اور مرجانہ کی اولاد تیری ماں تیرے غم میں روئے، یعنی تجھے موت آئے اے مرجانہ کے بیٹے جب قیامت کا دن ہوگا اور یہ مقدمہ پیش ہوگا، اور جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اور رسول اور علی اور وہ ہستیاں تیرے خلاف آئیں گی، تو اس وقت تو جانے گا کہ تو نے کیا کیا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا صابرہ ہونے کے ساتھ ساتھ شجاع بھی تھیں، جس کا اندازہ آپ کے کوفہ و شام میں دیے گئے خطبات سے لگایا جا سکتا ہے۔ انہی خطبات کے نتیجے میں ابن زیاد یزید جیسے طاغوت زمانہ آپ کے سامنے زبان درازی نہ کر سکے، یہاں تک کہ جب آپ شام سے مدینہ واپس لوٹیں تو آپ نے اہل مدینہ کے سامنے کربلا میں چشمدید مصائب کی تصویر کشی کی، جس کی وجہ سے مدینہ والوں میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ والی مدینہ نے جب اس بات کی خبر یزید تک پہنچائی تو یزید نے حکم دیا کہ جناب زینب کبریٰ کو کسی صورت مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا جائے۔ جناب زینب بنی ہاشم کی چند عورتوں کے ساتھ مدینہ سے آخری مرتبہ رخصت ہوئیں، اور 27 رجب یا شعبان سن 61 ہجری کے اوائل میں شہر مصر میں داخل ہوئیں۔ بعض مورخین کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت اسی شہر میں واقع ہوئی، اور 12 روایت ملتی ہیں کہ شام میں آپ کی بہن جناب ام کلثوم زینب صغریٰ بنت علی فاطمہ دفن ہوئیں، جبکہ دیگر علماء کا قول یہ ہے کہ مصر کے بعد آپ شام تشریف لائیں جہاں آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور موجودہ مقبرہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے جو منسوب ہے آپ کی یہیں پر ہی وفات ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ کے تذکرہ کے بعد ہم ان کی بہن حضرت ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب کی بات کرتے ہیں۔ آپ کا نام زینب صغریٰ اور آپ کی کنیت ام کلثوم ہے، اور دیکھیں بڑی بہن کا نام زینب کبریٰ، ان کا بھی نام زینب ہے، اور چھوٹی بہن کو بھی زینب ہی کہتے ہیں، لیکن زینب صغریٰ، اور ان کی کنیت ہے ام کلثوم۔ آپ کی ولادت 16 شعبان سن 9 ہجری قمری میں واقع ہوئی۔ آپ کا عقد حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے بھتیجے جناب عون بن جعفر طیار سے فرمایا تھا۔ جناب ام کلثوم کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ دونوں زوجہ و شوہر کربلا میں حاضر ہوئے، جہاں دین اسلام کی بقا کے لیے جناب عون نے جام شہادت نوش فرمایا۔ بعد ازاں واقعہ عاشوراء جناب سیدہ ام کلثوم اسیر ہوئیں، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی طرح کوفہ اور شام میں آپ نے فصیح و بلیغ خطبے ارشاد فرمائے۔ مدینہ واپسی کے بعد 61 ہجری ہی میں آپ نے دار فانی کو وداع کیا، تو آپ کی قبر اقدس جو ہے پھر جنت البقیع میں ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، چھوٹا سا ہم بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور اس موضوع کو جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی، تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، آپ نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اے اہل کوفہ، تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں، تم نے امام حسین علیہ السلام کو میدان جنگ میں تنہا چھوڑ دیا اور ان کو قتل کر دیا، اور اسی بات پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے مال و اسباب کو لوٹا اور ان کے اہل حرم کو اسیر کیا اور اذیتیں دیں۔
तुम तबाह हो जाओ, जानते हो तुमने कितना बड़ा जुर्म किया और उसका वबाल तुम्हारी गर्दनों पर है। हज़रत बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा असीरी से रहाई के बाद मदीना पहुँचने पर जब उस बीबी की निगाह रोज़ा रसूल पर पड़ी तो आपका मशहूर जो मरसिया है उसका जो एक बंद इस तरह से है, फरमाया मदीनता जद्दना ला तक बलीना फबिल हसरात वल अहज़ान जेना खरजना मिन के बिल अहलीना जमअन रजाना ला रिजाला वला बनीना। फरमाया ए हमारे जद्द अमजद के शहर, ए हमारे नबी के मदीने, तू हमें कबूल न कर कि हम बड़ी हसरत और हुज़न लेकर वापस आए हैं। जब हम गए तो हमारा पूरा कुनबा आबाद था, मगर जब लौटे तो ना हमारे मर्द साथ हैं और ना हमारे बच्चे साथ हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब हम हज़रत रक़ैया बिन्त अली अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हैं। आप हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटी थीं। आपकी शादी हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील से हुई। आपके 2 बेटे कूफा में शहीद किए गए और आपके शौहर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर थे जो कूफा में शहीद हुए। आपकी बेटी आतिका की शहादत करबला में हुई। शाम गरीबा जब सादात के खैमों पर हमले हुए और उनको जला दिया गया और जो सामान था वो लूट लिया गया, तो उस वक्त जब हर तरफ अफरा तफरी थी और घोड़े भाग रहे थे और जालिम लूट रहे थे, तो ऐसे में जो छोटे बच्चे और बच्चियां थीं वो भी घबरा कर इस तरह भाग रहे थे जैसे इसी तरह बिखर गए जैसे तस्बीह टूटे तो दाने बिखर जाते हैं। तो जनाब आतिका घोड़ों के सुमों तले आके शहीद हुई। सैयदा रक़िया सलामुल्लाह अलैहा ने असीरी की सौबतें बर्दाश्त की और हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के साथ मदीना वापस लौटी। अब हम ज़िक्र करने जा रहे हैं हज़रत रबा बिन्त इमरुल कैस बिन अदिल कलबिया। आपका शुमार ज़माने की बेहतरीन और अफजल ख़वातीन में होता है। हज़रत रबाब जो हज़रत अली असगर की वालिदा थीं, उनका ख़ानदान जो है वो पहले मसीह मज़हब रखते थे, ईसाई थे, जो हज़रत उमर के ज़माने में शाम से मदीना तशरीफ़ लाए और इस्लाम कबूल किया। इसे कबीला क़ज़ाया का अमीर मुकर्रर किया गया। उन्होंने मदीना में हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हमरा थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ़ करवाया और कहा कि मैं अली इब्न अबी तालिब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचाज़ाद भाई हूँ और उनका दामाद हूँ, और ये मेरे दोनों बेटे हैं हसन और हुसैन, जो रसूल पाक की बेटी फ़ातिमा के बेटे। तो जब बात आगे बढ़ी तो आपने उनके साथ रिश्ता करने की बात की। तो अमरुल कैस ने कहा, या अली, मेरी एक बेटी जिसका नाम माहियात है उसका अक़्द मैं आपसे करना चाहता हूँ, और दूसरी बेटी जिसका नाम सलमा है उसकी शादी मैं आपके बेटे हसन से करना चाहता हूँ, और तीसरी बेटी जिसका नाम रबाब है उसकी शादी मैं आपके बेटे हुसैन से करना चाहता हूँ। तो इस तरह से ये जो अमरुल कैस थे उनकी 3 बेटियाँ और हज़रत अली के ख़ानदान में आ गई, यानी एक बेटी हज़रत अली के लिए अक़द हुआ, एक का इमाम हसन से, एक का इमाम हुसैन से। तो जो
ام رباب ہیں وہ امام حسین کی اہلیہ، اور امام بھی ان کو بہت چاہتے تھے، اور ان کی بیٹی ہے سکینہ۔ تو سکینہ اور علی اصغر یہ حضرت رباب کے اولاد ہیں، اور حضرت رباب امام حسین علیہ السلام کے نزدیک ان کی بڑی منزلت تھی۔ امام حسین اپنی اس اہلیہ سے خاص محبت رکھتے تھے۔ آپ نے ان کے لیے اور اپنی پیاری بیٹی سکینہ کے لیے اشعار کہے ہیں۔ فرماتے ہیں لعمرک اننی لاحب دارا تکون بہا سکینۃ والرباب احبہما وابذل جل مالی ولیس لعاتب عندی عتاب۔ تیری جان کی قسم، میں اس گھر کو دوست رکھتا ہوں جس گھر میں سکینہ اور رباب ہوں، ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، اور ان دونوں کے لیے اپنا پورا مال خرچ کر سکتا ہوں، اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی حق نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا لگتا ہے جس میں رباب اور سکینہ ہوں۔ تو اس طرح سے آپ نے جذبات و احساسات کا اظہار کیا ہے۔ حضرت رباب کا بیٹا علی اصغر کربلا میں شہید ہوا، اور بیٹی سکینہ اسیر ہوئیں۔ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام شہادت کے بعد اسیری کی صعوبتوں کو برداشت کیا۔ تو عزیزان گرامی، سکینہ بنت الحسین، ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جاتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔